حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، یہ مہینہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس لیے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر ایک بابرکت انسان کی ولادت ہوئی، آمد ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ولادت کی بدولت یہ مہینہ بھی بابرکت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا، عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں جس جماعت کا انتخاب کیا، انسانوں میں سے جس جماعت کو چنا، وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے۔ اور انبیاء وہ عظیم ہستیاں ہوا کرتے ہیں جن کا براہ راست تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہوا کرتا ہے، جن پر اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا ہے، اللہ ان سے خود کلام فرماتا ہے، اللہ خود ان کو احکام عطا فرماتا ہے۔ تو انبیاء سب انسانوں میں برگزیدہ ہستی ہوا کرتے ہیں، عظیم انسان ہوا کرتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اس مقدس جماعت میں جو سب سے عظمت والی ہستی ہیں، عظیم انسان ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت، شان، مقام، رفعت، بلندی عطا فرمائی۔ قرآن مقدس کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے انبیاء کی مقدس جماعت سے یہ وعدہ لیا، یہ عہد لیا کہ جب تمہارے پاس کتاب و حکمت آ جائے اور تمہارے پاس ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس میرا رسول، میرا نبی، میرا پیغمبر آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے انبیاء کی مقدس جماعت، تم نے اس نبی پر، میرے بھیجے ہوئے اس پیغمبر پر، میرے بھیجے ہوئے اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے، اس کا ساتھ بھی دینا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کا عہد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کا عہد عالم ارواح کے اندر لے لیا، اور مقدس جماعت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے
ان سے یہ عہد لے لیا کہ وہ میرے نبی پر ایمان بھی لائیں اور میرے نبی کی مدد اور نصرت بھی کریں، تعاون بھی کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت، بلندی کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت ہے۔ اللہ کے جتنے رسول، جتنے نبی، جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی خاص علاقے کا نبی ہے، ہر نبی خاص قوم کا نبی ہے، لیکن جب باری آتی ہے سید الانبیاء کی، امام الانبیاء کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلان کر دیجئے، یہ فرما دیجئے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف، تمام لوگوں کی طرف اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اور سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی بات کا تذکرہ کیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نبی، رسول، پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت عالمگیر نبوت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہنے والی ہے۔ قیامت تک آپ کی نبوت چلے گی، آپ کی رسالت چلے گی، آپ کی سنت چلے گی، آپ کی تعلیمات چلیں گی، آپ کی احکامات چلیں گے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں رک سکتا۔ اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت، مقام، شان عطا فرمائی ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے سابقہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ میرے رسول کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، جو نبی امی کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان لوگوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ذکر خیر سابقہ کتابیں تورات، انجیل کے اندر لکھا ہوا پایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ اللہ پاک نے تو اپنے رسول پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ بھی سابقہ کتابوں میں فرمایا ہے۔ جن لوگوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات، انجیل کے اندر کیا، ساتھ ساتھ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکلوں میں ساتھ دینے والے صحابہ کی مقدس جماعت کا تذکرہ بھی سابقہ کتابوں میں کیا۔ سورہ فتح کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں، ان کے قصے، ان کی واقعات، ان کی باتیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی باتیں، ان کے قصے، ان کی واقعات، ان کی مثالیں تو تورات، انجیل کے اندر موجود ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بھی سابقہ کتابیں میں موجود، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ، ان کے تذکرے بھی تورات، انجیل، سابقہ الہامی کتابوں کے اندر موجود۔ اور جن لوگوں کی قسمت میں حق بات کو تسلیم کرنا تھا، جن لوگوں کی قسمت میں ایمان کی دولت تھی، جب انہوں نے سابقہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ذکر پڑھ رکھا تھا، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تو فوراً ایمان لے کے آئے۔
اور جن لوگوں کو قسمت میں ایمان قبول کرنا نہیں تھا، ہدایت سے دور رہنا ان کی قسمت میں تھا، بدبختی ان کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی، انہوں نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، نہیں قبول کیا، منکر ہو گئے۔ حالانکہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور سچ نبی ہونے سے اس قدر واقف ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت، نبی ہونے، رسول ہونے کو اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کی پہچان رکھتے ہیں، جیسے کوئی اپنی اولاد سے نہیں بھول سکتا، ایسے یہ اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حق اور سچ نبی ہیں، لیکن جھٹائی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سابقہ الہامی آسمانی کتابوں میں بھی فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی مقدس جماعت صحابہ کرام کی، ان کے تذکرے بھی اللہ پاک نے سابقہ کتابوں میں فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے سب نبیوں کو وقتاً فوقتاً بھیجا، اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی قوم میں نبی علیہ السلام، انبیاء تشریف لاتے رہے، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو اللہ پاک نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور وہ سارے کمالات، جتنے انبیاء کو جتنی عظمت ملی، شان ملی، مقام ملا، وہ اللہ پاک نے سب نبیوں کی عظمت شان کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے باقی تمام انبیاء میں سے 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے عطا ہوئی ہیں، ان میں مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے، اور ان 6 چیزیں مجھے عطا ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان 6 چیزوں میں ایک چیز جو مجھے عطا ہوئی ہے کہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ پاک نے جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اس نبوت رسالت کے سلسلے کو اللہ نے مجھ پر مکمل کر دیا ہے، مجھ پر اللہ پاک نے نبوت ختم کر دی ہے، مجھے خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اعزاز عطا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ الم نشر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کی شان بلند کر دی۔ کیسے بلند کر دی؟ آپ سنتے ہیں پوری دنیا کے اندر 5 وقت اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند ہوتا ہے، 5 مرتبہ اللہ کی توحید کی گواہی ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کی توحید کی گواہی ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے، وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جہاں جہاں میری توحید کا پرچار ہوگا، جہاں جہاں میری الوہیت کا تذکرہ ہوگا، جہاں جہاں میرے رب ہونے کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں مجھے لوگ جو ہے پکاریں گے، میرا تذکرہ کریں گے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا بھی تذکرہ ہوگا۔ آپ کوئی اذان کہے، توحید کی گواہی تو دے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی گواہی نہ دے، وہ اذان بھی نامکمل ہے۔ اسی طرح آپ ہر عبادت لے کے آئیں، ہر عبادت میں دیکھیں، نماز کے اندر دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جب تک نہ پڑھیں تو نماز جو ہے پورا اجر اس پر عطا نہیں ہوتا۔ جس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود نہ بھیجا جائے وہ نماز بھی ادھوری رہتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، آپ کی شان بلند کریں گے،
اور اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو پھر بلند کر کے دکھایا ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان، وہ عظمت، وہ مقام عطا فرمایا جو نہ کسی نبی، نہ کسی رسول، نہ پیغمبر، کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ اتنی شان اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا کیا، بہت ہی نوازا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ امام الانبیاء بنا دیا، خاتم الانبیاء بنا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی مسلم ہے، شان بھی مسلم ہے، مقام بھی مسلم ہے، لیکن وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف مل گیا۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں، بڑے ہی سعادت مند ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بے شمار اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، متعدد نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو میری نعمتوں کو اگر تم شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے سب نعمتیں ذکر کی ہیں قرآن میں، لیکن اللہ پاک نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ پاک نے اپنی دو نعمتوں پر احسان جتلایا ہے اور اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ میرے بندو میں نے تمہیں یہ دو نعمتیں ایسی عطا کی ہیں کہ یہ میں نے تمہیں نعمتیں عطا کر کے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ چنانچہ پہلی نعمت جس کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، کہ اللہ پاک نے تمہیں ایمان عطا کر کے، نور ہدایت عطا کر کے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اور دوسرا احسان جس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، جس احسان کو اللہ پاک نے جتلایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ پاک نے مومنوں پر یہ احسان کیا، یہ کرم کیا، یہ مہربانی کی کہ انہی میں سے ایک رسول، ایک پیغمبر عطا کر دیا جو یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات، علم و حکمت کی باتیں ان کو سناتا ہے اور ان کی باتیں کی گندگیوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کر دیتا ہے، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان دو نعمتوں کو ذکر کر کے ایمان والوں پر احسان جتلایا ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت بھی عطا کی کہ تمہیں اپنا رسول، اپنا پیغمبر عطا کیا، اور تمہیں یہ نعمت بھی عطا کر دی کہ اپنے رسول پر ایمان لانے کی تم کو توفیق عطا فرما دی۔ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس اس کائنات کے لیے، اس امت کے لیے، اس دنیا کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور اللہ پاک نے اس رحمت کا ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام جہان والوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے، اللہ کی رحمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، جمادات، نباتات، سب کے لیے رحمت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں جن کی خاطر اللہ پاک نے اس کائنات کو وجود عطا کیا۔ تو جس چیز کو وجود ملے گا وہ صدقہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات کو، اس ذرے ذرے کو، یہ ساری چیزوں کو وجود عطا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کائنات کے سارے انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ دیکھیے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت اس دنیا کا کیا حال تھا؟ جہالت میں ڈوبی ہوئی، گمراہی کے اندر ڈوبی ہوئی، ضلالت کے اندر ڈوبی ہوئی، اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے نبی، رسول، پیغمبر بنا کے مبعوث فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی تعلیمات سے
لوگوں کو دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا، حق کی طرف بلایا، قرآن کی دعوت دی، تو وہی لوگ جو جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے وہ اندھیروں سے نکل کے روشنی کے اندر آ گئے۔ اس لیے شاعر نے کہا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو دنیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور کی آمد سے پہلے تو درندوں والی زندگی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے اور گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے، اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی رسول پیغمبر بن کر کے تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندھیرے اور جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم کو نور ہدایت کی اور روشنی کے اندر ان کو لا کر کھڑا کر دیا۔ اور وہی جو آپس میں لڑنے والے تھے، جنگ و جدل کرنے والے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت کا بازار گرم ہو جایا کرتے تھے، گرم ہو جایا کرتا تھا، اب جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ بہرہ ور ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اب وہ جو دوسروں کی جان لینے والے تھے اب دوسرے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے بن گئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں نور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے۔ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کہیں اس نعمت کی ناقدری ہم سے نہ ہو جائے، ہم اس بات کو، اس نعمت کو، اللہ کی اس احسان کو بھول جاتے ہیں۔ اور ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم صرف اپنی زبانوں تک عشق اور محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن جو مقصد لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے اس مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل عقیدت، اصل محبت یہ ہے کہ جو مشن، جو مقصد، جو کام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس مقصد کو زندہ رکھا جائے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ مرتے دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند رہا جائے، یہ مقصد ہے۔ ایک بندہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت باسعادت کے مہینے میں خوشی کا اظہار کر لیتا ہے اور میناد منا لیتا ہے، لیکن جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے وہ سارا سال اس کو بھلا دیتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو عاشق رسول یا محب رسول کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جسمانی ولادت ہے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے محض جسمانی ولادت پر خوشی کا اظہار کر لیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت، نبی رسول پیغمبری جو ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات ملی ہیں ان پر عمل نہیں کرتا، تو یقیناً وہ کامل طور پر ہدایت اور حق کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ آپ یاد رکھیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کا چچا ابو لہب وہ بہت خوش ہوا، اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میرا بھائی عبداللہ جو دنیا سے چلا گیا اس کی نشانی ہمیں مل گئی ہے۔ تو اس نے یوں اشارے سے نا، انگلی کے اشارے سے ایک باندی آزاد کر دی اپنے بھتیجے کی پیدائش پر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ابو لہب خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر محض خوشی کر لینا، خوشی کا اظہار کر لینا ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو ابو لہب کو سب سے پہلے ہدایت ملتی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اب یہی چچا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، پیدائش پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر سب سے پہلے پتھر اٹھا کر مارنے والا بھی یہی تھا۔ تو اس نے جسمانی ولادت پر تو خوشی کا اظہار کر لیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی، رسالت تھی، تعلیمات تھی، اس سے روح گردانی کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت کو نہیں مانتا وہ جسمانی ولادت پر بھی ڈھیروں خوشیاں کر لے، خوشی کا اظہار کر لے، اس کو میں ہدایت اور اس کو میں بخشنے والا نہیں ہوں۔ تو بخشش کا جو پروانہ ہے وہ تب ملے گا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سنت، شریعت، احکامات پر
عمل کریں گے اور اپنی عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کریں گے، تب ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، تب ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس ربیع الاول کے مہینے کی وساطت سے ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔